سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی رسی کو سب اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام کر رکھو اور باہمی نہ اتفاقی تفرقہ بازی نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، جس وقت تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم ہو گئے اس کی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم لوگ تھے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم منہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس سے جان بچائی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر رہو، ہدایت پر رہو۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے متعلق ابتدائی تقریباً گفتگو ہو چکی ہے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے اور اس کو تھامنا، مضبوطی سے تھامنا کیا ہے، اور پھر کل کے درس میں ولا تفرقوا کے اوپر گفتگو کی کہ آپس میں فرقہ بازی یا آپس میں نا اتفاقی یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس ضمن میں یہ بات بھی آپ حضرات کو بتا دی کہ یہ جو آپ حضرات کو جو فروعی اختلافات نظر آتے ہیں، یہ فروعی اختلافات یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا حسن ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تابعین کے دور سے ہی یہ فقہ کے اعتبار سے یہ مالکی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس کے باوجود آپس میں باہمی اتحاد کے ساتھ باہمی شیر و شکر ہو کر رہے۔ یہ اختلاف اس وقت مذموم ہوتا ہے، اس وقت برا ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی آدمی اپنی اس بات کے اوپر اڑ جائے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، باقی سارے کا سارا کیا ہے، غلط ہے، سارے کا سارا کیا ہے، غلط ہے، تو اس وقت یہ کیا ہے، یہ برا ہے، یہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔
تو بہرحال ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اب مزید آگے بات پڑھاتی فرما رہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کہ تم وہ وقت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنی کو دوستی کے اندر، محبت کے اندر تبدیل کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اس ضمن کے اندر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کی جو لوگ تھے یہ برسوں ان کی آپس کی دشمنی چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ ان کے درمیان چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی شروع ہوئی اور 120 برس تک لڑائی چلتی رہی۔ اب یہ جو ان کی برسوں کی آپس میں دشمنی اور جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، حالانکہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اوپر کو دیکھا جائے، ان کی نسل کو دیکھا جائے یا ان کی اوپر آباء و اجداد کو دیکھا جائے تو یہ ایک ہی ماں کی آگے سے اولاد تھی، ٹھیک ہے نا، دو بھائی اوس اور خزرج جو بھی ان کے اس وقت کے نام تھے، تو یہ ایک ہی ماں کی اولاد، اور آگے چلتے چلتے جیسے خاندان بڑھ جاتا ہے تو ایسے ہی، لیکن آپس میں لڑائی اور لڑائی جھگڑا اس حد تک کہ برسہ برس آپس میں دشمنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کی ہی تو دولت تھی، یہ اسلام ہی تھا تو جس نے آ کر تمہیں آپس میں ملا دیا، تمہاری دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا، آپس کی جو نفرتوں کو قربتوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا کہ اگر آپ زمین بھر کے یہ کیا خرچ بھی کر لیتے نا، سونا یہ سارا کچھ خرچ کر لیتے، پھر بھی ان کے دلوں کے درمیان میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کیا رکھی ہے؟ محبت رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ محبت اور الفت آ گئی۔ اور پھر آگے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا کہ تم اس کی نعمت اور اس کے فضل سے، اس کے کرم سے آپس میں کیا ہو گئے ہو؟ بھائی ہو گئے ہو۔ اسلام نے آ کر ہی ان کو اخوت کی لڑی کے اندر ان کو پرویا ہے، سب کو آپس میں، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، یہ اسلامی مواخات جو ہے یہ اس کی دنیا مثال پیش کرنے سے عاجز ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد کے اوپر آپس میں مواخات قائم کی، آپس میں بھائی چارہ قائم کیا۔ تو فرمایا کہ یہ اسلام ہی کی برکت سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس وقت یہ غزوہ حنین ہوا تو غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار مال غنیمت کافی ہاتھ آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مصلحت کے خاطر کچھ لوگوں کو اضافی طور پر مال غنیمت میں سے عطا کیا، اضافی طور پر، ٹھیک ہے، اضافی طور پر۔ اور کچھ لوگ جیسے یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کوئی مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ ان کو تو دے دیا ہے، وہ کیا ان کے یہ لگتے تھے، ہمیں قربانیاں ہم نے دی ہیں، یہ ہم نے کیا ہے، ہمیں محروم رکھا، اس قسم کی کوئی باتیں کچھ افراد کے منہ سے نکل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے یہ بات کہی، ان سے کہا کہ دیکھو کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے تو اسلام کی وجہ سے تمہاری دشمنی دوستی کے اندر تبدیل ہو گئی؟ کیا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر نہیں تھے؟ تم قریب تھا کہ تم جہنم کے اندر گر جاتے، جہنم کے اندر چلے جاتے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی، اور کیا تمہیں یہ نہیں، اسلام کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، مطلب مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، یہ ساری نعمتیں ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ بھائی چارہ ہو گیا اور جہنم سے چھٹکارا ہو گیا، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ان کو دی۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے شفا شین کے زبر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے شفا شین کی زیر کے ساتھ۔ جو شین کی زیر کے ساتھ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بیماری سے تندرست ہو جانا، صحت یاب ہو جانا۔ قرآن مجید کے اندر اس شفا کا اور اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس، کہ یہ جو شہد ہے اس میں لوگوں کے لیے بیماری سے نجات، شفا ہے، تندرستی کا، صحت کا ذریعہ ہے۔
اور قرآن مجید کے متعلق وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ کہ یہ قرآن مجید دلوں کا جو روگ ہے نا، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کی صحت یابی کا، ان سے شفا کا یہ ذریعہ ہے۔ تو وہ جو شین کے زیر ہوتی ہے نیچے، اس کا معنی تندرست ہو جانا، صحت یاب ہو جانا، اور شفا شین کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کنارے کے، اس کا معنی ہوتا ہے کنارے کے۔ اب یہاں پر لفظ شفا استعمال ہوا ہے تو فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ حفرہ کہتے ہیں جہنم، گڑھے کو، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، اور نار جہنم ہو گئی، آگ ہو گئی، تو تم آگ یعنی جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی۔ اب یہ جہنم کے کنارے پر کیسے تھے؟ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ اس وقت مشرک تھے، شرک کے اوپر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک سے نجات دے کر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اگر وہ اسی بت پرستی کے اوپر، اسی کفر اور شرک کے اوپر ان کی موت آ جاتی تو سیدھا یہ جہنم کے اندر جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے کیا دی؟ یہ نجات دی۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ہمارے لیے بھی غور طلب کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہم بھی ایک طرح سے جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پتہ نہیں کون سی نیکی، کون سی ادا پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچا کر رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم تو کفر کے اندر جانے کو بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے طور اطوار، رسوم رواج، ہمارے طریقے، ہمارا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، معاشرت، معاملات، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو اسلام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، سوائے ہمارے پاس صرف اسلام کے نام کے قرآن مجید کی جو عملی احکامات ہیں، کہ یہ قرآن مجید کی کتاب جو عملی طور پر ہمارے لیے آئی تھی کہ ہم اس کو اپناتے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آتے، ہم اس سے کوسوں دور ہیں، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا دی؟ جہنم سے نجات دی، تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر وابستہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ کئی دنیا کے کئی میجورٹی ایسی ہے کہ جو اس وقت کفر کے اوپر کیا ہے؟ اٹی ہوئی ہے، کفر کے اوپر جمی ہوئی ہے، وہ بھی جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ہمیں اپنے اسلام کے اوپر کیا ہے؟ شکر کرنا چاہیے، اور دوسروں کے اسلام کی اور اس کی کیا ہے؟ فکر کرنی چاہیے۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کر دیتا تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کچھ عقائد کی وجہ سے وہ جہنم کے کنارے کے اوپر اس طریقے سے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسلام کے احکامات پر خواہ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، خواہ اعتراضات کرنا شروع کر دیں گے، یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ اس طرح تو نہیں ہے، یہ فلاں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یہ واضح کر رہے ہیں، تمہیں بتلا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جانے اور انجانے کے اندر تم جہنم کی کنارے کی طرف کیا ہے؟ بڑھ رہے ہو، وہاں پر چل رہے ہو۔ تو اسی فرمایا كذلك يبين الله لكم آياته، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنے احکامات کو واضح طور پر تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہے، کھول کر رکھ دیتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا ہے؟ ہدایت کے اوپر آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو یہ دو اصول بتائے کہ نمبر 1 تقوی و طہارت، اور دوسرے نمبر پر کہ آپس اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر آپس کے باہمی اختلافات کو دور کر کے قرآن مجید کو کیا حقیقی طور پر تھام لیں گے تو ہماری یہی اسی میں نجات ہے، اور اسی میں ہماری کیا ہے؟ مسلمانوں کی قوت اور طاقت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔